بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، میں حلیم طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ٹپس علیم طارق۔ ہیلتھ ٹپس علیم طارق میں سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، نئے آسان اور انتہائی سستے ترین اس کے جات سے آپ لوگ مستفید ہوں گے۔ فرینڈ، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے، جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، نوٹیفیکیشن بٹن کو آن کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں مل سکے۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اور ریکویسٹ ہے، اس چینل کی تمام ویڈیوز میں بتایا گیا تمام نسخہ انتہائی احتیاط سے اپنے ناظرین کے لیے پیش کیے گئے ہیں، جو کہ بارہا کے آزمودہ ہیں۔ تمام نسخہ دیسی جڑی بوٹیاں تیار کی جاتے ہیں، نئے آسان اور انتہائی سستے ترین نسخہ کے حصول کے چینل کو لائک کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اب بذریعہ پارسل پاکستان میں کسی بھی جگہ گھر بیٹھے دوا آرڈر منگوا سکتے ہیں۔ تیار شدہ دوا کے حصول کے لیے ویڈیو کے آخر میں دیے گئے موبائل نمبرز پر آپ رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں۔ آؤٹ آف کنٹری والے، بیرون ملک والے جتنے بھی حضرات ہیں، ویڈیو کے آخر میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر مجھ سے رابطہ کر کے اپنی دوا کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اور منگوا سکتے ہیں۔ شکریہ جی۔ فوائد پرہیز دوران علاج غذا کے استعمال کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں جی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مرد کو انزال جلد کیوں ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری عام روٹین میں جو ہیں وہ تو ہمیں بیماریاں بھی ہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں کہ فلاں بیماری جریان ہو گیا، جلک کی وجہ سے جریان ہو جاتا ہے، جریان سے پھر جناب علی رقیق منی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، پھر صورت انزال کا مسئلہ بن جاتا ہے اور پھر آخر میں جو ہے احتلام وغیرہ بھی شروع ہوتا ہے، آخر میں اضافہ باغ کا مسئلہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایسا کوئی چیز نہیں ہے، یہاں پر قدرت قانون نے جو بنائی ہوئی ایک چیز ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ عورت اور مرد کی اندرونی جو ہے وہ ایک فرق رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے عورت کو دیر سے اور مرد کو جلد انزال ہوتا ہے۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ میں تھوڑی سی اصلاحی ویڈیو ہے، اس کو ذرا آخر تک غور سے دیکھیے گا اور اس پر عمل بھی کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زیادہ شہوت عطا فرما کر عورتوں پر امتیاز بخشا ہے، اور یہ وہ بات ہے جس کا ثبوت تجربہ اور مشاہدہ دونوں سے ملتا ہے، اس لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم مرد کو عورت کے مقابلے میں انزال جلد ہو جاتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ مرد میں حصول لذت کی خواہش تیز ہوتی ہے۔ یہ خواہش منی کے زیادہ پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور منی کی کثرت مرد کے جلد انزال کا سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ مرد کی منی کمر سے نکلتی ہے، جو اعضائے تناسل سے قریب ہے، اس لیے اس میں جلد تحریک پیدا ہو کر انزال بصورت جلد از جلد انزال ہو جاتا ہے، اور جس قدر لذت زیادہ ہوتی ہے اس قدر منی زیادہ نکلتی ہے۔ مرد کے جلد انزال کا ہونے کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ اس کا مزاج گرم خشک ہے۔ اس کے برعکس عورت کی منی چھاتیوں سے اترتی ہے، چیسٹ سے، اور بعد مسافت کی وجہ سے ان کی شہوت بہت دیر میں بیدار ہوتی ہے۔ پھر عورتوں کا مزاج بھی سرد ہوتا ہے، جس کی بنا پر ان کی منی کی پیدائش کم، انزال دیر سے ہوتا ہے۔ مرد کا مزاج چونکہ گرم ہوتا ہے، اس لیے جماعی حرکات منی میں جلد تموج پیدا کرتی ہیں، ابھار پیدا کرتی ہیں۔ اگر مرد کے خصیے بھی اندر ہوتے تو جسمانی حرارت اور جماعی حرکات سے شدید ہیجان پیدا ہو کر انزال اور بھی جلد ہوتا۔ چنانچہ مرد کے خصیوں کو دو مصلحتوں کے پیش نظر باہر پیدا کیا ہے، ایک یہ کہ جسمانی حرارت کے اثر سے محفوظ رہے، دوسرے یہ کہ بیرونی سردی صورت انزال کے لیے روک جائے۔ یہاں پر میں اس بات کا تھوڑا سا کرتا چلوں کہ اس بات کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی طاقت کو اب ناجائز استعمال کرنا شروع کر دیں، یا حق زوجیت ضرورت سے زیادہ ادا کرنا شروع کر دیں، جمع کی زیادتی شروع کر دیں کہ ابھی ہم نے تو جلدی فارغ ہونا ہے اور اس کا اس سر پہ کوئی وہ اثر نہیں پڑتا۔ لیکن نہیں، یہ غلط ہے۔ جمع میں مناسب وقفہ بہت ضروری ہے۔ کوشش کریں ہر کام میں درمیانہ درجہ اختیار کریں، نہ زیادہ نہ کم کا فارمولہ استعمال کریں۔ نوجوان سن بلوغت میں اپنے آپ کو ہر طرح کی غلط کاری سے بچائیں، اسپیشلی جلک یا مستزنی یا غلط لٹریچر وغیرہ یا غلط تصاویر فلمیں وغیرہ سے بچائیں، خلاف وضع فطری یا اغلام سے ہر صورت سے بچیں۔ اور والدین کے لیے کہ والدین اپنے بچوں پر خصوصی توجہ دیں، سن بلوغت میں انہیں تنہا بیٹھنے سے اور بری سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ میل جول سے روکیں تاکہ آپ کی نسلیں برباد ہونے سے بچ سکیں۔ یہاں پر میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے بارے میں بتاتا چلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حقوق زوجیت کے دوران کے وقت انہیں جانوروں کی طرح استعمال مت کرو، ان کے ساتھ بوس و کنار کرو، جماع سے فراغت کے بعد ان کے ساتھ لیٹے رہو۔ اس کے ساتھ لیٹنے سے طرفین میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ دیکھیں عورت کا مزاج جو ہے وہ انتہائی سرد ہے، تو جب آپ ان سے ہم بستری وغیرہ کرنے لگیں گے تو اگر وہ ویسی کریں گے تو اس کے ساتھ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے کسی بھی صورت میں، تو آپ ہی آئیں گے اور آپ ہی ایک دیوار کے ساتھ ٹکرے مار کے آپ چلے جائیں گے۔
لیکن یہ غلط ہے، یہ بہت ہی غلط ہے۔ طرفین میں لذت کا پیدا ہونا ہی آگے جا کے جو ہے وہ حمل کا جو ہے ٹھہرنے میں بہت زیادہ کام ادا کرتا ہے۔ جتنی بھی جلدی ہو آپ آئیں، اس کے لیے اسپیشل وقت نکالیں، وقت نکالنے کے بعد اس کے حق ضروریت ادا کرنے کے لیے اور کے ساتھ بوس و کنار کریں، بوس و کنار کرنے کے بعد جو ہے پھر جو حق ضروریت ادا کریں، اس میں جو لذت ہے وہ کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ آگے چلتے نہیں، عورت کی منی سرد ہونے کی وجہ سے دیر سے خارج ہوتی ہے، اس کے باوجود اگر اس کے خصیے بھی مردوں کی طرح باہر رکھے جاتے تو وہ رحم سے اور دور ہو جاتے اور جماعی حرکات سے انہیں حرارت بالکل نہ پہنچتی۔ اسی طرح عورت کو اور بھی زیادہ دیر سے انزال ہوتا، لیکن حکیم و مطلق اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی حکمت سے عورت کے خصیے جسم کے اندر پیدا کیے ہیں تاکہ جسم اور جماعی حرکات کی گرمی ان کی منی کو جلد رقیق کر دے اور انہیں نسبتاً جلد انزال ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دونوں کا ایک ساتھ فارغ ہونا، منزل ہونا ناممکن تھا، اور جب انزال ساتھ نہ ہوتا تو حمل بھی قرار نہ پاتا۔ حالانکہ حصول لذت کے علاوہ جمع کی طرف عوام و خواص کے ملان طبیعت کی اگر کوئی بنیاد ہے تو وہ صرف استقرار حمل ہے، کہ حمل سے انسان کی پیدائش مقصود ہے اور انسان کی پیدائش سے ہی دنیا کی آبادی کا انحصار ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کو جو میتھڈ سمجھانا چاہ رہا تھا وہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ کسی بھی قسم کی مسئلہ پریشانی کی صورت میں یا تیار شدہ دعا کے حصول کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطہ نمبر دیا جا چکا ہے، واٹس ایپ نمبر بھی دیا جا چکا ہے۔ برائے مہربانی کوشش کریں کہ رات کو 9 سے 10 بجے تک رابطہ کریں تاکہ میری بات آپ کی بات کی وجہ سے سن کر آپ کی بہترین رہنمائی کی جا سکے۔ آخر میں پھر وہی بات ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نوٹیفیکیشن کے بٹن کو ضرور آن کیا کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں مل سکے۔ بہت شکریہ، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔